الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. عمرو بن شعیب فرماتے ہیں وہ اپنے والد شعیب سے، وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے، بڑوں کی عزت کا خیال نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. ہر معاشرے میں اور ہر سوسائٹی میں کچھ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ ان کے چھوٹے ہوتے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے چھوٹوں کے ساتھ اور چھوٹوں کے بڑوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں توجہ دلائی ہے، ہدایت فرمائی ہے. معاشرے میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے. اگر اس کا اتباع کیا جائے تو معاشرے میں وہ خوشگواری اور روحانی سرور اور سکون رہے جو انسانیت کے لیے ایک نعمت عظمیٰ. اگر اپنے نبی کے ارشادات پہ عمل کریں بڑے اور چھوٹے تو معاشرہ خوشگوار ہو جائے اور معاشرے میں ایک سرور اور سکون آئے. اور یہ ایک معاشرے کی زندگی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ خوشگوار تعلقات ہیں بڑوں اور چھوٹوں میں، چھوٹوں اور بڑوں میں تعلقات بڑے خوشگوار ہیں. پورے معاشرے میں، ظاہر گلی میں، محلے میں، بازار میں، گھر میں، خاندان میں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اب بڑے اپنے نبی کے ارشادات کا خیال رکھیں اور چھوٹے اپنے نبی کی ہدایات کو سامنے رکھیں تو معاشرہ محبت سے، سکون سے، خوشگواری سے آراستہ ہو جائے. اور یہ معاشرے کی زندگی ہے، اس سے ہر ایک کو سکون ملتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ چھوٹے کو ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو اور بڑوں کے ساتھ ان کی عزت کا خیال رکھو. بڑوں کی عزت کا خیال رکھو، چھوٹوں پہ شفقت کرو. یہ معاشرے کی ایک زندگی اور ایک ہدایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہر ایک دوسرے کا خیال رکھے، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا اکرام، عزت، احترام. ایک وقت تھا بڑے گزر رہے ہوتے، چھوٹے پیچھے ہو جایا کرتے. بس میں سوار ہوتے تھے، چھوٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بڑے آ گئے اور بڑوں کے دلوں کے اندر بھی چھوٹوں کے لیے ایسی ہی قدر تھی اور شفقت تھی. بڑے چل رہے ہیں خاموش، بڑے آ گئے خاموش ہو گئے، احتراماً خاموش ہو گئے. اب وہ ضروری نہیں کہ ابا ہی ہو اور وہ ضروری نہیں کہ دادا ہی ہو، بڑے آ گئے خاموش ہو گئے. بڑے چل رہے ہیں راستہ دے دیے، سواری پہ آ گئے کھڑے ہو گئے، چھوٹے کھڑے ہو گئے بڑوں کو. اور اسی انداز سے بڑے بھی چھوٹوں کا خیال رکھتے تھے، ان کی رعایت رکھتے تھے. تو ظاہر ہے اس سے معاشرے میں خوشگواری اور معاشرے کے اندر ایک سرور اور سکون آتا ہے. اور یہ کسی معاشرے پر اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انعام کب ہوگا؟ جب میرے پیارے نبی کی ہدایات پہ عمل ہوگا. اور کم از کم درجہ گھر میں، خاندان میں بڑوں کا لحاظ، بڑوں کا خیال، بڑوں کا احترام، بڑوں کی عظمت، چھوٹوں کی شفقت، چھوٹوں کی رعایت، چھوٹوں سے محبت، تو گھر کی زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے. تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. انس فرمانے لگے
جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم أن يوسعوا له فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بوڑھے بزرگ آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا چاہتے تھے. لوگوں نے جو اس وقت حاضر تھے ان کے لیے گنجائش پیدا کرنے میں دیر کی. ایسا نہیں کیا کہ ان کے بڑھاپے کے احترام میں جلدی سے ان کو راستہ دے دیتے اور جگہ خالی کر دیتے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. بڑے آ گئے تو راستہ دے دیا، جگہ دے دی، آگے بڑھنے دیا، موقع دے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین سے وابستگی جو شخص چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑوں کا ساتھ ادب کا اور احترام کا برتاؤ کرے. اگر واقعی وہ دیندار بننا چاہتا ہے اور اپنی نبی سے اپنی نسبت سچی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی میں بڑوں کا ادب اور احترام اس کا برتاؤ رکھے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے. ایسا نہ کرے کہ اس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی خاص جماعت کی طرف، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا پھر اسے کوئی حق نہیں کہ آپ کی خاص جماعت اور آپ کی طرف نسبت کرے کہ میں محمدی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. پھر اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی نسبت ادھر کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا اس کی زندگی میں کوئی لحاظ نہیں ہے. انس فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے ادب اور احترام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس جوان کے بوڑھے ہونے کے وقت ایسے بندے مقرر فرما دیں گے جو اس وقت اس کے ادب اور احترام کا خیال رکھے. سبحان اللہ. جو اپنی جوانی میں بوڑھوں کا ادب اور احترام کا خیال رکھیں گے، اللہ رب العزت اس کے بڑھاپے میں ایسے شخص مقرر فرما دیں گے جو اس کا لحاظ کیا کرے. سبحان اللہ. بس اوقات کوئی نیکی کا بدلہ اللہ کریم دنیا ہی میں بھی دکھا دیتے ہیں اور اس کا میٹھا پھل انسان دنیا ہی کے اندر اس کا مزہ لے لیتا ہے. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، بشارت دی کہ اگر میری ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کا لحاظ رکھو گے، ادب کرو گے، احترام کرو گے، اللہ کریم تمہارے بڑھاپے میں تمہارے لیے انتظام فرما دیں، تمہارا بھی لحاظ ہوگا. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں عام مسلمانوں کے ساتھ اور پورے معاشرے کی رعایت میں، معاشرے میں نبی کی ہدایات کا خیال رکھا جائے. لیکن اب نئی روشنی کا اثر کیا ہے؟ اپنے گھر کے بوڑھے کا بھی لحاظ نہیں ہوتا. نئی روشنی کا اثر اور نتیجہ کیا ہے کہ اپنے گھر کے بوڑھے کا بھی لحاظ نہیں ہوتا. بوجھ سمجھا جاتا ہے، بوجھ سمجھ. اور خاص طور پہ اگر وہ بوڑھا ایسا ہو کہ جس کی آمدنی ختم ہو جائے، جیب ہی خالی ہو جائے اور اس کے پاس وسائل ہی نہ ہو، پھر وسائل ہی نہ ہو تو کوئی نہیں پوچھتا اسے، کوئی نہیں پوچھتا اسے. حالانکہ بوڑھا اور پھر گھر کا بوڑھا والد ہو، بڑا ہو، سبحان اللہ، برکت ہے، برکت. بوڑھی ماں ہے، برکت ہے، اس گھر کی برکت ہے. لیکن ظاہر ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھتا ہے اور ان تعلیمات پہ عمل کرنے کے ماحول میں جڑتا ہے تبھی کسی قدر ان چیزوں کا لحاظ ہوتا ہے. ورنہ تو نئی تعلیم میں اور نئی روشنی میں تو ان چیزوں کا کوئی خانہ نہیں ہے. نئی تعلیم اور نئی روشنیوں کے اندر تو ان باتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے. وہاں تو استاد کا لحاظ کوئی نہیں ہے. اور جسے کہیں کہ بڑوں کے لحاظ اور احترام اور ادب کا جسے کہیں کہ وہاں کوئی گزر نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک افراتفری ہے، ایک افراتفری ہے. جب ظاہر ہے جب بڑا بوڑھوں چھوٹوں کا خیال نہ رکھے اور چھوٹا بڑوں کا لحاظ رکھے اور زندگی ساتھ گزر رہی ہو تو مصیبت سے کم نہیں ہے. مجبوراً زندگی ساتھ گزارنی پڑے اور ایک دوسروں کا لحاظ اور خیال نہ ہو تو وہ مصیبت سے کم نہیں ہے.
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھو کہ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے، اور ظاہر ہے اس میں غفلت اور اس میں کوتاہی سنگین جرم ہے، معاشرے کے ساتھ بھی، سوسائٹی کے ساتھ بھی، اور اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اور اپنا دین بھی خراب کرو۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔